الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ میں نے یہ اس موضوع پر گفتگو کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جتنی چیزوں کا ہم لوگوں کو حکم دیا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، اور جتنی باتوں سے منع کیا ہے کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہے. اس کے بارے میں ہم لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے کہ بھائی ان باتوں پر عمل کرنا مشکل ہے، ممکنات میں سے نہیں ہے، ناممکن ہے، آج کے دور میں ممکن نہیں ہے، آج کے حالات میں ممکن نہیں ہے. پہلے زمانے میں یہ سب کچھ ممکن تھا، آج کے دور میں یہ ممکن نہیں ہے. ایسا ایک تصور بنتا جا رہا ہے، اور اس تصور نے ہمیں ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیا کہ ہم مکمل بے دین ہو گئے. ہر چیز کو ہم لوگوں نے ناممکن کا نام دے دیا کہ بھئی یہ بھی ممکن نہیں ہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے. اب ناممکن کو اس حد تک ہم لوگوں نے بڑھا لیا ہے کہ مکمل دین ہماری زندگی سے رخصت ہو گیا. اور اس ناممکن کو ہم لوگوں نے نام دیا ہے کہ آج کے دور میں یہ چیزیں کرنا مشکل ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں یہ فرمایا کہ ہم نے ایسا کوئی بوجھ تمہارے اوپر نہیں ڈالا ہے جس کو تم اٹھا نہ سکتے ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جو چیز ممکن ہے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے. جتنا بوجھ انسان اٹھا سکتا ہے اللہ سے زیادہ اس بات کو کون جانتا ہے.
اللہ کی ذات علیم ہے، اللہ کی ذات خبیر ہے، اسے تو ہر بات کا علم ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بندہ کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے اور بندہ کیا کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا۔ اس بات کو اللہ کے سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسی کسی بات کا حکم ہی نہیں دیا جو نہیں کر سکتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی شان رحمت کے خلاف ہے یہ بات کہ جو انسان سے ہو نہیں سکتا اس بات کا حکم دے، اس کی شان رحمت کے خلاف ہے یہ۔ اس کی شان ربوبیت اور شان خالقیت کے خلاف ہے کہ ایسی بات کا حکم دے جو بندہ کر نہیں سکتا ہو۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو ایسے بات کا حکم نہیں دیتی جو وہ نہیں کر سکتا ہو۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو ایسی چیز اٹھانے کے لیے نہیں کہتا جو بیٹا اٹھا نہیں سکتا۔ اتنا ہی وزن اٹھانے کے لیے ماں اپنے بچے سے کہتی ہے جتنا وہ اٹھا سکتا ہے۔ اتنا ہی بوجھ اٹھانے کی بات باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے جتنا وہ اٹھا سکتا ہے۔ کسی باپ کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو اپنے 10 سال کے بچے سے یہ کہا ہو کہ 25 کلو کا چاول کا تھیلا اٹھا لے، یا کسی ماں نے 2-4 سال کی بچی سے یہ کہا ہو کہ بیٹا تم برتن دھو دو۔ کیوں؟ ماں کی ممتا کے خلاف ہے، باپ کی شفقت کے خلاف ہے۔ باپ بیٹے کو اسی بوجھ کے اٹھانے کی بات کرتا ہے جو وہ اٹھا سکتا ہے۔ ماں بیٹی سے وہی کام کے لیے کہتی ہے جو وہ کر سکتی ہے۔ تو پھر ہم لوگوں نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا پروردگار ہمیں ایسے کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہو جو پاسبل نہیں ہے، جو ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کاموں کے کرنے کا حکم دیا جو ممکن ہے، اور اس کو قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں بنایا ہے جو وہ نہیں کر سکتا ہو۔ جو کر سکتا ہے اسی بات کا حکم دیا۔ اب یہ ہے کہ ہم نے اپنی جانب سے طے کر لیا کہ یہ مجھ سے ممکن نہیں ہے، اور یہ ناممکن کا نام لیتے لیتے ہم اس درجے پہ آ گئے۔ گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا کہ ہفتے میں صرف 2 رکعت نماز کے ہو گئے ہم لوگ۔ کیوں؟ کہ بھائی ہم سے نماز پڑھنا 5 وقت کی ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ملازمت میں بزی رہتا ہوں، میں کاروبار میں بزی رہتا ہوں، میں بزنس میں بزی رہتا ہوں، مجھے فرصت نہیں ملتی، لہٰذا ہم صرف 2 رکعت نماز کے رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بوجھ نماز کا ہمارے اوپر ڈالا ہے، اس کو جو ممکنات میں سے ہے اس کو ہم نے اپنی ذات سے ناممکن بنا لیا کہ بھئی یہ مشکل ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس حد تک ناممکن بنایا کہ 8 دن میں صرف 2 رکعت نماز ہم لوگ، ایک بڑی اکثریت امت کی پڑھتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی
کی نماز کو چھوڑ دیا بلا کسی عذر کے، کوئی عذر نہیں تھا، بلا کسی عذر کے نماز کا وقت آیا اور چلے گیا، اپنی دکان پہ بیٹھا رہا، اپنے مکان میں بیٹھا رہا، بازار میں بیٹھا رہا، بلا کسی عذر کے نماز چھوڑ دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے کفر کیا ہے، اس نے کفر کیا ہے۔ کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لیکن اس نماز کو بلا کسی عذر کے بیٹھے بٹھائے چھوڑ دیا۔ اگر اس نماز چھوڑنے والے سے پوچھا جائے کیوں چھوڑا، تو وہی ناممکن کی بات کرے گا کہ بھئی ممکن نہیں ہے مجھ سے، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کوئی چیز ناممکن نہیں۔ نماز تو میدان جنگ میں معاف نہیں کی گئی ہے، نماز تو میدان جنگ میں، نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جہاد کا ہمہمہ گرم ہو، جنگ ہو رہی ہو، تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہو، تیر ایک دوسرے کی جانب پھینکے جا رہے ہو، لوگ محبت خدا میں کٹ رہے ہو، کاٹ رہے ہو، اس دوران بھی اگر نماز کا وقت آیا تو طریقہ اگرچہ کہ اس نماز کے پڑھنے کا الگ ہے، لیکن پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ اور ہم لوگوں نے ناممکن کے نام سے چھوڑ دیا۔ اور ناممکن کے نام پر ہم جس دوراہے پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں وہ ہے صرف 2 رکعت نماز، ہفتے میں 2 رکعت نماز۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا کہ میں نے ایسے کسی کام کا حکم ہی نہیں دیا جو بندہ کر نہ سکتا ہو، جو کر سکتا ہے اسی کا حکم دیا ہے۔ تو ہر چیز کو ہم لوگوں نے ناممکن کا ایک نام دے دیا۔ آج کے زمانے میں سچ بولنا مشکل ہے، آج کے زمانے میں ایمانداری سے کاروبار کرنا مشکل ہے، آج کے دور میں حلال کمائی کمانا مشکل ہے۔ ہر چیز کو ناممکن کا عنوان دے کر پوری زندگی کو بے دینی کا داغ ہم لوگوں نے لگا دیا، اور پوری زندگی ہماری داغدار ہو گئی، پوری زندگی داغدار ہے۔ ہر زمرے میں آپ غور کر کے دیکھیے، تاجروں کے پاس چلے جائیے، ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی ایمانداری سے کاروبار کرے تو کاروبار نہیں ہوتا، بھائی سچ بولیں گے تو کاروبار نہیں کر سکتے۔ بیچنے والے سے بولیں تو اس کا کہنا یہ ہے کہ ایمانداری سے اگر تولیں گے تو کاروبار ممکن نہیں ہے۔ دودھ والے سے پوچھے تو پانی ملائے بغیر کاروبار ممکن نہیں ہے۔ گھی والے سے پوچھے تو وہ کہتا ہے کہ ملاوٹ کے بغیر نہیں بیچ سکتے۔ ہر زمرے میں، ہر طبقے میں ایک ذہنیت یہ بن چکی ہے
کہ دین پر چلنا ممکن نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ناممکن کسی بات کا حکم نہیں دیا ہے، کسی ناممکن بات کا حکم نہیں دیا، جو چیز ممکن ہے اسی بات کا حکم دیا ہے۔ تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ایسے واقعات ملیں گے دور صحابہ کے بعد کے، دور صحابہ کے بعد وہ ہم جیسے ہی مسلمان تھے، انہوں نے اللہ کی اطاعت اور اپنی آخرت کی فکر میں کتنا احتیاط کیا تھا، زندگی کے اندر کتنا احتیاط کیا تھا۔ لیکن آج ہم لوگ ناممکن کے نام پر نہ حلال کی تمیز رکھ رہے ہیں، نہ حرام کی تمیز رکھ رہے ہیں، نہ جائز کی تمیز رکھ رہے ہیں، نہ ناجائز کی کوئی تمیز ہے۔ اور یہ تمیز جب ختم ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو مار پڑ رہی ہے اس مار پر ہم غور نہیں کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مار کا مطلب یہ ہے کہ گھر چھن جانا چاہیے، دکان لٹ جانا چاہیے، کاروبار برباد ہو جانا چاہیے، دکان کا دیوالیہ نکل جانا چاہیے، موٹے لفظوں میں کہے تو چپا ہاتھ میں آ جانا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا تو یہ خدا کی مار ہے۔ یہ غلط ہے، غلط سوچ ہے۔ بھائی اگر ایسی مار ہی پڑنا تھا تو سب سے زیادہ مشرکین اور کفار کو پڑتی تھی، خدا کی مار یہ ایسی نہیں پڑتی ہے، خدا کی مار ایسی نہیں پڑتی ہے۔ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مچھر کے پر کے برابر ہے، پوری دنیا کی حقیقت۔ اسی لیے یہ دنیا ہر ایک کو ملتی ہے، ایمان والے کو بھی ملتی ہے، مشرک کو بھی ملتی ہے، اللہ کو ماننے والے کو بھی ملتی ہے، نہ ماننے والے کو بھی ملتی ہے، دیندار کو بھی ملتی ہے، بے دین کو بھی ملتی ہے، سب کو ملتی ہے۔ اگر اس دنیا کی حیثیت خدا رب العالمین کے سامنے اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اس کی اہمیت، تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا تھا۔ یہ بے حیثیت چیز ہے۔ مسجد سے باہر نکلے آپ، فقیر کھڑا ہوا ہے، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ مسلمان ہے یا کافر ہے، جیب سے نکالا روپیہ 2 روپیہ دے دیا۔ کیوں؟ روپیہ 2 روپے بے حیثیت چیز ہے۔ اٹھنی چونی کے زمانے میں اٹھنی چونی دے دیتے تھے، کیوں؟ روپیہ 2 روپیہ بے اہم چیز ہے، بھائی اہمیت نہیں ہے اس کی، میرے سامنے ایک ضرورت مند آیا ہے، لہذا میں اس سے نہیں پوچھوں گا کہ تو اللہ کو ماننے والا ہے یا اللہ کو ماننے والا نہیں ہے۔ جو سامنے ضرورت مند آیا اسے دے دیا، کیوں؟ بے حیثیت ہے۔ تو پوری کائنات اللہ کے سامنے ایک مچھر کے پر کی حیثیت نہیں رکھتی۔ دنیا کا مل جانا رب کی رضامندی کی علامت نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، ان کے دستر پہ ہمیشہ مہمان ہوتا تھا۔ تو ایک دن ایک مہمان آیا، اسے بٹھایا دستر پہ، اور جب کھانا شروع ہونے کا وقت آیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میاں اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کرو، بسم اللہ پڑھو۔ اس نے کہا کہ کھانا تو کھاؤں گا لیکن بسم اللہ نہیں پڑھتا۔
وہ بت پرست تھا. اس نے کہا کہ میں اللہ کے نام سے کھانا شروع نہیں کرتا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو اللہ کا نام لے کے نہیں کھاتا تو میرے دستر پہ کھانا نہیں کھانا، چلے جائیں یہاں سے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسے اٹھا کے باہر کر دیا. اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا، پوچھا ابراہیم کیوں اٹھایا میرے بندے کو دستر سے؟ میرے بندے کو دستر پہ سے کیوں اٹھایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، آپ کا نام لینے تیار نہیں تھا اسی لیے بھگا دیا. کہ میں نے اس سے کہا کہ اپنے رب کا نام لے کے کھا، اس نے کہا کہ وہ تیرا نام نہیں لے گا، تو میں نے اٹھا کے اسے دستر سے اٹھا دیا، گھر سے باہر کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ ابراہیم برس ہا برس سے وہ یہی کام کر رہا ہے. جب سے پیدا ہوا بغیر میرا نام لیے کھا رہا ہے اور میں کھلا رہا ہوں. ایک مرتبہ تمہارے دستر پہ میں نے بھیجا تو تم نے میرے بندے کو بغیر کھلائے بڑھا دیا. وہ برس ہا برس سے یہی تو کام کر رہا ہے، اس کے باوجود میں کھلا رہا ہوں. تو میرے عزیز بھائیوں، پونجی کا جمع ہو جانا، دولت میں اضافہ ہو جانا، جائیدادوں کا بڑھ جانا، کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رضا الہی کی علامت ہے؟ بولے اللہ اگر ہم سے خوش نہیں ہوتا تو اتنی دولت کیوں دیتا؟ تو اللہ قارون سے بھی خوش تھا. اللہ قارون سے بھی خوش تھا کیا؟ جس کی دولت، جس کے خزانے کھود کھود کے لوگ آج بھی کھا رہے ہوں گے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. اللہ تعالیٰ اتنی دولت اس کو دیا تھا کہ اس کے خزانے کے کنجیاں اٹھانے کے لیے مستقل لوگ تھے. آج پوری پراپرٹی کے پیپرات ایک لاکر میں آ رہے ہیں. ایک کنجی ہے، گھر والی کے سارے زیورات. ایک بڑی اکثریت کے پاس تو لاکر ہی نہیں ہے، وہ تو گھر میں ہی رہتے ہیں. اگر کسی کے پاس زیادہ ہے تو ایک لاکر، دو لاکر ہوں گے. دو کنجیوں میں پوری دولت ہے. اور وہاں اللہ فرما رہے ہیں لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. پہلوان نما طاقتور لوگ صرف قارون کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے کے لیے رکھے گئے تھے. کتنی دولت اللہ نے دی تھی. تو کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس سے خوش تھا؟ ہمارا تصور یہ ہے کہ اگر مال بڑھتا رہا تو سمجھتے ہیں کہ اللہ خوش ہو رہا ہے، دے رہا ہے. مال گھٹ رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ ناراض ہو رہا ہے، مال گھٹ رہا ہے. جبکہ یہ کوئی معیار ہی نہیں ہے. یہ کوئی معیار ہے؟ اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کا معیار مال ہے؟ کس نے کہا؟ حضور علیہ السلام کے بعد کتنا مال تھا؟ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس کتنی دولت تھی؟ اہل بیت کے پاس کتنا مال تھا؟ ایک وقت کھاتے تو دوسرے وقت کے لیے انتظار ہوتا تھا. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھرانہ فاقوں کی زد میں، خود اللہ کے نبی علیہ السلام کا گھرانہ فاقوں کی زد میں. اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ تین تین چاند آسمان پر دیکھ لیتے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں سلگتا. یہ صورتحال.
میرے بھائیوں، دولت میں اضافہ، مال میں اضافہ، یہ رضا الہی کی علامت نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ یہ تو خدا کی اطاعت کرنے والے کو بھی ملتا ہے، خدا سے بغاوت کرنے والے کو بھی ملتا ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ مطیع کو بھی ملتا ہے، باغی کو بھی ملتا ہے، نمازی کو بھی ملتا ہے، بے نمازی کو بھی ملتا ہے، حلال کمانے والے کو بھی ملتا ہے، حلال حرام کمانے والے کو بھی ملتا ہے۔ مال میں اضافہ رضا الہی کی علامت نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ناراض رہتا تھا تو ہم کو اتنا کیوں نوازتا تھا۔ نوازے جانے کو ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ اللہ ہم سے خوش ہے، اور ہم یہ تصور کرتے ہیں اگر اللہ ناراض رہتا تھا تو یہ سب کچھ کیوں دیتا تھا، خوش ہے تبھی تو دے رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جتنے لوگ دنیا میں خدا کے باغی ہیں، کیا اللہ ان سے بھی خوش ہے؟ جو ہم سے کئی درجہ زیادہ اسٹرانگ پوزیشن میں ہے فائنانشلی، کیا ان سے بھی اللہ خوش ہے؟ ہم سے زیادہ مستحکم ہے مالی حالت ان کی، کیا اللہ ان سے بھی خوش ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا خدا کی جب مال حرام انسان کماتا ہے، مال حرام کماتا ہے اور مال حرام جمع کرتا ہے، لوگوں کا تصور کیا ہے؟ آج کے زمانے میں سچ بول کے کاروبار نہیں کر سکتے بھائی، ایمانداری کا دور نہیں ہے، لہذا ہر آدمی اپنے اپنے میدان میں لوگوں کو دھوکہ دینے پہ تلا ہوا ہے، اور قیمت پوری وصول کر رہا ہے، اصلی کی قیمت نقلی بیچ کے لے رہا ہے، کم تول کے برابر کے پیسے لے رہا ہے، ملاوٹ کر کے اصلی کے پیسے وصول کر رہا ہے۔ ہر زمرے میں یہ مرض، ہر طبقے میں یہ مرض، اور شام میں پیسے آ گئے تو بولتا اللہ کا فضل ہو گیا بھائی، پیسے آ گئے۔ دھوکہ دے کے جو پیسہ کمایا، کیا وہ فضل خدا ہے؟ دھوکہ دے کر، دغا کر کے، جھوٹ بول کر، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر، لوگوں کی سادگی کا فائدہ اٹھا کر، لوگوں کے اعتبار کا خون کر کے، لوگوں کے بھروسے کا گلا دبا کر، لوگوں کے ارمانوں کا خون کر کے جو پیسہ کمایا جاتا ہے، کیا وہ فضل الہی ہے؟ اچھا، پیسہ تو کما لیا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اب اللہ ناراض ہو گیا۔ بولے ناراض کہاں ہوا صاحب؟ دوسرے دن پھر گیا، پھر کل 2 کو پھر آیا تھا، آج 4 کو پھر آیا، کل 200 کمایا تھا، آج 500 کمایا، کل 2 کلو میں ملاوٹ کیا تھا، آج 5 کلو میں ملاوٹ کیا، کل 5 لیٹر دودھ میں آدھا لیٹر پانی ملایا تھا، آج 10 لیٹر دودھ میں 1.5 لیٹر پانی ملا دیا، کل 200 کمایا تھا، آج 500 کمایا۔ بندہ یہ سوچتا ہے کیا ہوا؟ کیا کچھ بھی نہیں ہوا؟ جی ہاں، کچھ نہیں ہوا، یہ ہمارا تصور ہے۔ سنیے کیا ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ دنیا چھینتا نہیں ہے اللہ، دنیا چھین کے پیدا نہیں کر دیتا، اللہ سجدے کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے۔ کہتا ہے تو میرے دربار میں آنے کے لائق نہیں ہے، چلا جا، تو نے میرا لحاظ نہیں کیا، تو نے میری بات کو اہمیت نہیں دی، تو نے میری بات کا لحاظ نہیں رکھا۔
میں نے تجھ سے کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال کھاؤ، پاکیزہ چیز کھاؤ. تو نے اس کا لحاظ نہیں کیا. دولت نہیں چھینی جائے گی، یہ بات یاد رکھیے، دولت نہیں چھینی جائے گی. آپ کے دکانیں نہیں چھینے جائیں گے، آپ کے مکان نہیں چھینی جائے گی، آپ کے کاروبار کا دیوالیہ نہیں کیا جائے گا. توفیق عبادت چھین لی جائے گی. عبادت کی توفیق چھین جاتی ہے. چاہتے ہوئے بھی آج ہم نماز نہیں پڑھ سک رہے ہیں، چاہتے ہوئے بھی مسجد کو نہیں جا پا رہے ہیں، چاہتے ہوئے بھی خدا کے سامنے سر جھکا نہیں پا رہے ہیں. کیوں؟ مٹیریل اندر خراب ہے، اندر کا مٹیریل اچھا نہیں ہے. وہ مٹیریل مسجد کی طرف قدم بڑھانے نہیں دیتا. میرے بھائیوں، دولت نہیں چھینی جائے گی، دکانیں نہیں چھینے جائیں گے، زمینات اور باغات نہیں چھینے جائیں گے، یہ نہیں چھینے جائیں گے. عبادت کی توفیق چھین لی جائے گی، اس کے بعد چھوڑ دیا جائے گا. جا تیری مرضی، کہ تو نے ہمارا لحاظ نہیں رکھا. توفیق عبادت چھین کر چھوڑ دیا جائے گا. آج ہم لوگ توفیق عبادت ہی سے تو محروم ہیں. کتنے ہاتھ ہیں جو صبح اٹھ کر کلام پاک اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر تلاوت کرتے ہیں؟ کتنے ہاتھ ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں کلام پاک نہیں ہے؟ نظر بھی دن میں کئی بار پڑتی ہوگی، لیکن پڑھ نہیں پا رہے ہیں، پڑھ نہیں پا رہے ہیں. منہ میں زبان ہے، صبح سے شام تک نہ جانے کس کس کا تذکرہ کرتی ہے یہ زبان. کبھی خدا کو بھی یاد کرتی ہے، یاد کرتی ہے. کبھی نبی پر درود و سلام بھی پڑھنے آمادہ ہوتی ہے یہ زبان ہماری. کوئی مشقت ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بوجھ اٹھانا ہے، کچھ نہیں ہے. منہ بھی ہمارا ہے، زبان بھی ہماری ہے، صرف اس کو ہلا کر خدا کو یاد کرنا ہے، لیکن کر نہیں پا رہے. وجہ غذا پاکیزہ نہیں ہوگی، توفیق عمل چھن جائے گا. گناہ کی نحوست یہ ہے کہ توفیق عمل چھن جاتا ہے، عمل کی توفیق نہیں ہوتی ہے. آج ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن عمل سے محروم ہے. کبھی غور کیجئے، کیوں میں چاہتے ہوئے نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوں، میں چاہتے ہوئے قرآن کی تلاوت نہیں کر پا رہا ہوں، کیوں میں اللہ کو یاد نہیں کر پا رہا ہوں، کیوں میں اپنے محسن نبی پر درود و سلام نہیں پڑھ سک رہا ہوں؟ کیا وجہ ہے؟ میرے منہ پر کسی نے تالا تو نہیں لگایا، میری زبان پر کسی کا کنٹرول تو نہیں ہے. منہ بھی میرا ہے، زبان بھی میری ہے، کیوں اسے حرکت دے نہیں پا رہا ہوں؟ اللہ 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 نہیں بول سک رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ توفیق عمل چھن جاتی ہے جب آدمی کی غذا ناپاک ہوتی ہے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، پاکیزہ غذا کھاؤ. ہر گاڑی چلنے کے لیے
الگ الگ چیزیں یوز ہوتی ہیں، کوئی پیٹرول سے، کوئی ڈیزل سے، کوئی گیس کا تیل سے، کوئی بیٹری سے، الگ الگ چیزوں سے چلتی ہے۔ اس سے وہ نہیں چلتی، اس سے وہ نہیں چلتی۔ اگر خدم مسجد کی جانب آنا ہو، خدم مسجد کی جانب اگر چلنا ہو، زبان اگر ذکر الہی سے تر رہنا ہو، زبان اپنے محبوب کے تذکرے کرنا ہو، تو غذا پاکیزہ کھانا ہوگا، حلال غذا کھانا ہوگا۔ حرام غذا داخل کریں گے پیٹوں میں، بھائی یقینی بات ہے، نیمبولی پیریں گے تو نیم کا جھاڑ پیدا ہوگا، گٹلی پیریں گے آم کی تو آم کا درخت پیدا ہوگا، جو بیج زمین میں ڈالیں گے وہی تو اگے گا۔ آپ اپنے پیٹ میں جس طرح کی غذا داخل کریں گے، اعمال ویسے ہی صادر ہوں گے، جیسی غذا ویسے اعمال۔ بھائی مشین میں اگر جو ڈالیں گے جو کا آٹا باہر نکلے گا، گیہوں ڈالیں گے تو گیہوں کا آٹا باہر آئے گا، مکئی ڈالیں گے مکئی کا آٹا باہر آئے گا، نیمبولی ڈالیں گے تو نیمبولی کا آٹا باہر آئے گا۔ آج ہم لوگ اس کا لحاظ نہیں کرتے، جو ملا استعمال کر لیتے ہیں، جو ملا ہم لوگ کھا لیتے ہیں، جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ مجھے اس چیز کے کھانے کا حق ہے یا نہیں ہے، میں اس کا حقدار ہوں یا نہیں ہے، یہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، جائز ناجائز کی فہرست اگر چھیڑی جائے ایک لمبی داستان ہے اس کی۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کسی مومن کا مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے، لا یحل مال اخیہ الا بطیب نفسی، الا بطیب نفسی۔ ایک بات سمجھاتا ہوں، سمجھیے، یہ حضور کی حدیث ہے، تمہارے لیے تمہارے بھائی کا مال اس وقت تک حلال نہیں ہے الا بطیب نفسی۔ طیب نفس کہتے ہیں خوش دلی سے پیش کرنا، اس میں کسی قسم کی ناراضگی نہ ہو، کسی قسم کا دباؤ نہ ہو، کسی قسم کا پریشر نہ ہو، الا بطیب نفسی، خوش دلی سے آدمی پیش کرے۔ یہ ایک حدیث ہے، اس حدیث کے ضمن میں کتنی باتیں آتی ہیں، اس کا کوئی لحاظ ہم لوگ رکھتے ہیں کہ طیب نفس کا کئی لوگ ہیں ولیمے کے پیسوں میں بچے کے سسرال سے لوٹ کے لایا ہوا پیسہ شامل کرتے ہیں۔ 2 لاکھ یہاں کے تھے، 50,000 وہاں کے ہیں، وہ لا کے اس میں شامل کر لیے، ولیمہ ہو رہا ہے۔ وہ تو بچے کے باپ سے جبرن ظلمن مانگ کے لایا ہوا پیسہ ہے، وہ تو سوال کر کے بھیک مانگ کے لایا ہوا پیسہ ہے۔ گھڑے بھر دودھ میں کچھ مینگنیاں بھی پڑی ہوئی ہیں، لیکن ہم کھاتے ہیں وہ۔ کوئی یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ پیسے، یہ ولیمے کی دعوت، یہ نکاح کی دعوت واقعی پاکیزہ پیسوں سے ہو رہی ہے؟ ارے نہیں صاحب، کہاں تحقیق کر لیتے بیٹھتے، دعوت آئی، کھاؤ، کھانا ہے مزے لو، یہ تصور ہے ہمارا، کھا لو بھائی، وہ حلال پیسہ بھی ہے، یہ جاننے کی کوئی کوشش نہیں کرا۔ دعوت آ گئی، کھا لو بھائی، تدفین ہوتی ہے، کسی کی میت ہوتی ہے، انتقال ہو گیا، تدفین ہو گئی، تدفین سے واپس آ گئے، اب واپس آئے تک دستر بچھا ہوا ہے، آئیے بھائی آئیے، جلدی جلدی ہاتھ دھو لیے، جائے بیٹھے کر، کس چیز کا کھانا کھا رہے ہیں آپ میت کے گھر میں؟
کس چیز کا کھانا کھا رہے ہیں؟ کبھی اس کا لحاظ کیا کہ یہ کھانا جائز بھی ہے میرے لیے؟ موتا کے گھر میں کھانا کھانا جائز ہے؟ جلدی جلدی ہاتھ دھو لیے، آئے بیٹھے کھا لیے۔ ارے صاحب، یہ کھانا تو ان کے مرحوم کے گھر والوں کے لیے بھیجا گیا ہے لحاظ اس کا ہم لوگ؟ نہیں بولے وہ حاضری کا کھانا ضروری ہے۔ حاضری کا کھانا یا دفنہ ہے سو مزدوری؟ بولے آپ کے بابا کو میں گھر سے مسجد تک لگ گیا تھا، مسجد سے قبرستان تک لگ گیا تھا، پھر قبرستان میں دفنانے تک ٹھہرا تھا، اتنی محنت چپیچ کر آ گیا، کم سے کم کھانا تو کھا کے جاؤں گا۔ ایسا نظر آتا ہے کہ ہم مزدوری وصول کر رہے ہیں۔ کوئی جاننے کی کوشش کرتا ہے میت کے گھر کو تو آپ کو کھانا بھیجنا چاہیے تھا۔ 3 دن تک جو پڑوسی ہے، جو رشتہ دار ہے، انہیں چاہیے کہ وہ ان کے گھر کھانا بھیجے، لیکن آزو والا، بازو والا، محلہ والا، دوست کے بچے کے دوست، بابا کے دوست، سب دسترخوان پہ حاضر ہیں، کھا لیے۔ جائز ہے کھانا آپ کے لیے؟ اس کے بعد 10 دن کے بعد پھر ایک دعوت آ گئی۔ کیا ہے صاحب؟ بولے للے کی دعوت ہے صاحب۔ 40 دن کے بعد پھر ایک دعوت آ گئی۔ چلو صاحب، للے کی دعوت میں بھی حاضر، چہلم کی دعوت میں بھی حاضر۔ وہ جائز ناجائز کرنا ہے نہیں کرنا ہے، میں اس مسئلے میں نہیں جانا چاہتا۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو کھانا کھلایا جاتا ہے للے کے نام پر یا چہلم کے نام پر، ایصال ثواب کے ہم سب قائل ہیں، منکر نہیں ہے، قائل ہیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ نام مت دیجئے، اس کو نام مت دیجئے، کھلائیے۔ کب تک کھلائیے؟ زندگی بھر کھلائیے۔ اللہ نے اگر دیا ہے، اپنے ماں کے نام سے، اپنے باپ کے نام سے لنگر لگائیے، روز کھلائیے، کون منع کرتا ہے؟ نام مت دیجئے۔ کیوں؟ دین میں کوئی نام نہیں دیا اس کو، آپ بھی نام مت دیجئے۔ ورنہ اللہ نے اگر دیا ہے، لنگر لگا کر روزانہ پورے مسلمانوں کو کھلائیے، کوئی منع نہیں کرتا۔ نام مت دیجئے، یہ للہ ہے، یہ چہلم ہے، یہ نام مت دیجئے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اور دن مقرر مت کیجئے، 10 دن کو کرنا، 40 دن کو کرنا۔ کیوں؟ اسلام نے جب پوری زندگی کرنے کی اجازت دی تو آپ یہ دن کیوں مقرر کرتے ہیں؟ یہ منع ہے، اس کو یہ مت کیجئے۔ اب رہ جاتا وہ کھانا۔ یہ للے میں، یہ چہلم میں کھانے والوں کی اکثریت ساری خاندان کی ہوتی ہے، پورا خاندان جمع ہے۔ اس میں بہنیں حاضر ہیں، بھائیاں حاضر ہیں، سسرال حاضر ہے، سب حاضر ہیں۔ 1/3 بھی غریب کم نہیں رہتا اس میں، 2/3 سے زیادہ رشتہ دار اور دوست احباب رہتے ہیں۔ 70-80% دوست احباب ہیں للے میں، پورا خاندان جمع ہے، سسرال کا بھی جمع ہے، میکے کا بھی جمع ہے، دوستوں کے بیٹے کے دوست جمع ہیں، سارے وہاں جمع ہیں۔ اب وہ کھانا ہم لوگ کھاتے ہیں، یا سوال یہ ہے وہ کھانا کیا ہے؟ وہ کھانا کیا ہے؟ کیوں کھلایا جا رہا ہے؟ بولے میت کو ثواب ملنے کے لیے کھلایا جا رہا ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات۔ سنجیدگی سے سنیے، کوئی اختلافی بات میں نہیں کر رہا ہوں، حقیقت تک پہنچیے۔ کیوں کھلایا جا رہا ہے؟ میت کو ثواب ملے اس لیے کھلایا جا رہا ہے۔ اوکے، بات صحیح ہے، میت کے ثواب ہی کے لیے کھلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لوگ آئے ہیں کھانے کے لیے، کاروں میں، موٹر سائیکلوں پہ، اس پہ بیٹھ کے آئے ہیں، اگر رمضان میں آپ ایک 2-4 جوڑے کپڑے لے کے پھر ان کے گھر کو جائیے، یہ جو کار میں بیٹھ کے آئے تھے ان کے گھر کو جائیے، ایک جوڑا کپڑا پیش کیجئے ان کو،
وہ پوچھیں گے میاں کیا ہے؟ بولے نہیں وہ رمضان میں ابا کے نام سے کپڑے دیں گے بول کے سوچا تھا، آپ یاد آئے تو لے کے آیا۔ لیتے فوراً انہیں چپل ڈھونڈا، بولے کیا سمجھ رہا رے، فقیر سمجھ رہا کیا میرے کو؟ بولتے نہیں بولتے، ہنسیے مت، سنجیدگی سے سمجھیے اس مسئلے کو۔ جوتا تلاش کرے گا وہ، بولے کیا سمجھا تو فقیر سمجھ رہا میرے کو، یہ دینے آیا؟ تو آپ اس سے پوچھو وہ جو کھانے آئے تھے وہ کیا تھا؟ وہ جو کھانے آئے تھے آپ، وہ کیا تھا؟ اس میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی وہی ہے وہ بھی وہی تھا، وہ بھی بابا کے ثواب کے لیے کھلایا تھا، یہ بھی باپ کے ثواب کے لیے دے رہا ہوں۔ جب وہ کھائے ہیں تو یہ بھی پہنو، جب یہ نہیں پہنتے وہ مت کھاؤ، جب یہ نہیں پہنتے تو وہ مت کھاؤ، آپ حقدار نہیں ہیں۔ لیکن کیا کریں، دعوت ہم لوگ چھوڑنا نہیں چاہتے، چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو۔ دعوت ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو۔ میرے بھائیوں، یہ جو کھانا جو کھلایا جاتا ہے نا، یہ صدقہ ہے، اور صدقے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اوساخ الناس، گناہوں کا میل ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ گناہ کا میل ہے۔ اب وہ کھا لیا جبکہ آپ حقدار نہیں تھے اس کے۔ جو حقدار ہیں وہ جھوپڑیوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ فٹ پاتھوں میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں کھلانے والا کوئی نہیں ہے۔ سارا خاندان جمع ہے، سارے دوست احباب جمع ہیں، باپ کے ملنے جلنے والے جمع ہیں، باپ کے دوست احباب جمع ہیں، سب مل کے بریانی تیسرے حکم تک سود دیے، کھا لے کے ڈکار لے کے، بہت مزے کی تھی یار وہ بریانی، بول کے چلے گئے۔ ایک آدمی بولتا اللہ مرحوم کی مغفرت کرے، کون بولے گا؟ ارے صاحب بھوکے کو جب کھلائیں گے تو وہ 10 دعائیں دے گا، پیٹ بھرا تو مزہ بتا کے جائے گا آپ کو۔ یہ جو ہم کھا رہے ہیں یہ صدقہ ہے، صدقہ۔ اگر کوئی دعوت آئی تو ہم یہ بھی بولنا گوارا نہیں کرتے، بیٹے یہ جو کھلا رہے ہیں آپ کھلائیے، ٹھیک ہے بیٹا، میں اس کا حقدار نہیں ہوں کیونکہ یہ صدقہ ہے، اور صدقہ کے حقدار غریب لوگ ہیں، آپ غریبوں کو کھلائیے، مجھے کیوں بلا رہے ہیں آپ؟ اتنا بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے وہ ناپاک چیزیں جو ہم پیٹوں میں داخل کرتے ہیں۔ زیارت آ گئی وہ کھا لیا، للے کی دعوت آ گئی وہ دبا لیا، چہلم آیا وہ نگل گیا، کھا لیے۔ اب نماز کو جانے، طبیعت آمادہ نہیں ہے، کہاں سے آمادہ ہوگی صاحب؟ جو گاڑی پیٹرول سے چلتی تھی آپ نے اس میں گیس کا تیل اجاڑ دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ غذا کھاؤ، حلال اور پاکیزہ۔ یہ تو صدقہ ہے، یہ تو گندگی ہے جو تم نے کھا لیا، اس کے گناہوں کا میل ہے جو مزے لے لے کے پیٹ میں داخل کر لیا۔ کھانا حلال ہے وہ، لیکن تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ تم حقدار ہیں اس کے، حقدار ہیں تو پھر کپڑے بھی پہنو عید کے۔ وہ جو باپ کے نام پہ رمضان میں کپڑے بناتا ہے، ماں کے نام پہ جو ساڑی بانٹتا ہے وہ بھی پہنو پھر۔ بولے وہ نہیں پہنیں گے، بولے کیا سمجھا، فقیر سمجھا کیا میرے کو؟ کیا سمجھا تیرے باپ کے جیسے 36 کو 56 کو، اللہ جانے کیا کیا ہم بول دیتے ہیں۔ لیکن دعوت آئی تو کھانا کھانے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عبادت کے لیے غذا پاکیزہ چاہیے، پاکیزہ غذا۔ جب آدمی کے پیٹ میں غذا جب ناپاک چلے جاتی ہے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ عبادت کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی ہے، عبادت کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی ہے۔
غذا جتنی پاکیزہ رہے گی ذوق عبادت اتنا بڑھے گا. نماز کے سجدوں میں پھر مزہ آئے گا. ذکر کرتے جاؤ لذت آئے گی, تلاوت کرتے جاؤ مزہ آئے گا. آج نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ تلاوت ہے, نہ ذکر ہے, نہ کچھ ہے, بلکہ برسوں سے صرف ارادہ ہے نمازی بننے کا, آج تک نہیں بن سکے. برسوں سے قرآن رکھی ہے گھر میں, اٹھا کر پڑھنے کی توفیق نہیں. پیدا ہونے کے بعد سے اب تک منہ میں زبان ہے, لیکن وہ زبان ذکر پر آمادہ نہیں ہے. وجہ غذا صحیح نہیں, غذا صحیح نہیں. اس لیے پاکیزہ غذا کھاؤ, پاکیزہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا. ایک مرتبہ اس نے لا کر دودھ پیش کیا تو حضرت ابو بکر پوچھنا بھول گئے کہاں سے لایا. غلام تھا, پی لیے اس کو. پینے کے بعد پوچھا کہ میاں یہ دودھ تو لایا تھا, کہاں سے لایا تھا؟ تو اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جب میں مکے میں رہتا تھا تو کہانتیں سناتا تھا, قصہ گوئی سناتا تھا. اس کی کچھ رقم باقی تھی, وہ وصول طلب تھی, تو اب وہ وصول ہوئی اتنے برسوں کے بعد میں, تو اس سے میں آپ کی خدمت میں دودھ پیش کیا. یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کر خے کرنا شروع کیا. کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, طبیعت بے حال ہو گئی, تب تک کرتے رہے. اور اس کے بعد میں فرمایا کہ خدا برا کرے تیرا کہ آج تو مجھے ہلاک کر دیا ہوتا کہ تو نے حرام کمائی سے جو نفع ہوا تھا اس کا دودھ لا کر تو نے مجھے پلایا, اس کا دودھ لا کر مجھے پلایا. جب تک یقین نہیں ہوا کہ ایک ایک قطرہ میرے پیٹ سے باہر نکل گیا, اس وقت تک خے کرتے رہے. آج ہے اس کا لحاظ ہمارے اندر؟ کوئی لحاظ نہیں. میرے بھائیوں, توفیق عمل کا چھن جانا, سجدوں کی کے ذوق سے محروم ہو جانا, اللہ کی یاد سے محروم کر دیا جانا, اس سے بڑی خدا کی اور کیا مار چاہیے. مال نہیں چھینے گا اللہ, دولت نہیں چھینے گا, مکان اور زمین نہیں چھینے گا, عہدے اور منصب نہیں چھینے گا. یہ تو سب کو دیتا ہے اللہ, کافر کو بھی دیتا, مشرک کو بھی دیتا, نافرمان کو بھی دیتا, خدا کی شان میں گالیاں بکنے والے کو بھی دیتا, اللہ کی عبادت ڈھانے والے کو بھی دیتا. یہ تو سب کو ملے گا. کیوں؟ دنیا اللہ نے فرمایا حقیر ہے میرے نزدیک, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, یہ سب کو دیتا ہوں. اسی لیے بارش برستی ہے تو سب کے کھیتوں میں برستی ہے, بارش برستی ہے تو سب کے باغوں پہ برستی ہے, بارش ہوتی ہے تو سب کے زمینوں کو وہ سیراب کرتی ہے. صرف مسلمانوں کے باغوں کو سیراب نہیں کرتی. خدا چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے, لیکن نظام نہیں ہے. دنیا سب کو ملتی ہے, دنیا سب کو ملتی ہے. دنیا کا ملنا کامیابی کی علامت نہیں ہے, دنیا کا نہ ملنا خدا کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے. ناراضگی دیکھنا ہو تو دیکھو سجدوں کی توفیق مل رہی ہے یا نہیں ہے. خدا کے سامنے جھکنے کو خدا گوارا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. زبان یاد الہی سے تر رہ رہی ہے کہ نہیں رہ رہی ہے, اس کو دیکھو. اس لیے میرے بھائیوں, دنیا کیا کہے گی, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, مول صاحب یہ لوگ کیا کہیں گے چھوڑیے. میں دعوت میں نہیں گیا تو کیا کہیں گے, کیا کہیں گے, کیوں نہیں آئے پوچھتے, او بھائی نہیں آیا, بات ختم ہو گئی. مصروف تھا نہیں آیا, بات ختم ہو گئی. اتنا بولنے کی ضرورت نہیں ہے, دوزخ میں جانے کی پوری تیاری کر لے رہے.
میرے بھائیوں، پاکیزہ غذا کھاؤ، حلال غذا کھاؤ، حلال غذا کھاؤ، پاکیزہ غذا کھاؤ، جس کے بارے میں گمان ہو کہ بھئی یہ حلال ہے یا حرام ہے، چھوڑ دو اسے۔ مشتبہ، جس کے بارے میں شبہ ہے، چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔